جو آیت کریمہ سرنامہ کلام دے اندر تلاوت کی تھی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، انہاں اللہ دی قدر نہیں کی تھی حق قدرہ جویں اون دی قدر کرن دا حق بندا، اس طرح قدر نہیں کی کڈن اذ قالوا جدا انہاں آکھا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، کہ اللہ تعالیٰ نے کہے بشر دے اتے کوئی شے نازل کی ہی کوئی نہیں، جدا انہاں ایک گال کی تھی نا اس ویلے انہاں اللہ دی بے قدری کی تھی۔ اس آیت کریمہ دا شان نزول تفسیر مدارک پڑھو، شان حبیب الرحمن من آیات القرآن مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت پڑھو، یا تفسیر صراط الجنان پڑھو، انہاں دے اندر اے شان نزول موجود ہے کہ یہودیاں نے ایک مرتبہ کریم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے نال مناظرہ کرن دا ارادہ کیتا، توجہ ہے نا تمہاری، مناظرہ کرن دا ارادہ کیتا، انہاں اپنا ہی مناظر تیار کیتا جنہاں نام ہے مالک ابن سائف، اے سائف سواد اللہ، مالک ابن سائف اپنا مناظر بنایا، حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ذات بابرکات دے نال مناظرہ کرن واسطے کوئی گھن ہے، سرکار دے سامنے آ کے جس ویلے وہ بیٹھا اتفاق ہی بنیا کہ وہ مولوی ہے ذرا موٹا جہاں ٹھلا جہاں بندہ کمزور نہیں ہاں موٹا جہاں بندہ، نبی پاک علیہ السلام دے سامنے آ کے بیٹھے، کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تو پہلے کہ مناظرہ دا آغاز سی وہا اس ظالم کو کون نساویا مالک ابن سیف کو کہ میں اللہ دے محبوب نال مناظرہ کروا سکیاں، بھائی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال مناظرہ واسطے پیا وینا وہ کون سمجھاویا، بہرحال مناظرے واسطے آئے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مناظرہ دا آغاز تو پہلے سرکار اندو تے ایک سوال فرمایا، حضور نے فرمایا مالک ابن سیف تے کو قسم تورات نازل فرماون والے اللہ دی اے گال نسا کیا تورات دے اندر اے عبارت کوئی نہیں، آدھے کیڑی عبارت، سرکار فرمائے اللہ تعالیٰ تورات دے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ یبغض حبر السمین، کہ اللہ تعالیٰ موٹے مولوی کو پسند نہیں فرمیدا، کیا تورات دے وچ یہ گال کوئی نہیں کہ ان اللہ یبغض حبر السمین، اللہ ٹھلے ملا کو پسند نہیں فرمیدا، کیا یہ گال ہے؟ آدھے گال تا موجود ہے، تے حضور فرمائے بل تو آپ موٹا کوئی نہیں، آدھے میں بھی موٹا ہاں، تورات کی گال موجود ہے، تے حضور فرمائے تو تا آپ اللہ دے غضب دا شکار ہے، مناظرہ کرے دے محبوب خدا دے نام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، حضور فرمائے تو تا آپ اللہ دے غضب دا شکار ہے، تے مناظرہ کریں دے اللہ دے حبیب دے نال، پائے سے ایجاد عالم دے نال، کچھ حیاء کر، کچھ غور کر، کچھ سوچ، جس ویلے سرکار ایک گال کیتے نا ہونوں کو پتہ تا لگ گئے جھوٹا تا میں تھی گیا، اتنا ان گال میری گلنی کوئی نہیں، پیچھے آکھن لگے میں اٹھی کھڑے منہ جو چھک ویٹا جل لگ گئی تے آکھن لگے ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ تعالیٰ نہ موسیٰ تے نہ تہاڈے تے کوئی کتاب نازل کیتی کوئی نہیں، تورات دا دفاع کرنا آیا تورات دے وچوں جو سرکار لے رگڑا ول تورات دا بھی انکار چکیتے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کتاب آسمان تو نازل فرمائی کوئی نہیں، کہیں بشر دوتے کوئی شے اللہ نازل کوئی نہیں کی تھی، وہ ایک گال کی تھی اس ویلے جبریل قرآن گھن کے نازل ہو گئے، اللہ کے عالم نے ارشاد فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، انہوں نے اللہ دی بڑی بے قدری کی تھی جس ویلے انہوں نے کہا نا اللہ کہیں دے ہوتے کوئی شے نازل نہیں فرمائی، جس ویلے وہ یہ گال کی تھی جڑے لوگ کو مناظر بنا کے آئے ہیں وہ بھی کھڑے تھی گئے وہاں کہ وہ تختہ پڑی جی تے کو اسا مناظرے واسطے کھیلنا ہے ایسے تین تورات دا دفاع کرنا تین تا اون دا انکار چا کیتے گیا ہمیں اپنی کتاب دا دفاع کرن اپنی کتاب دا دفاع کیا کر رہے ہیں انہوں کو معاذ اللہ جھوٹا کیا ثابت کر رہے آتا ہے اپنے آپ کو جھوٹا کیا ثابت کیتے سادہ بھی نک کپائی تے اپنا بھی ککھ نہیں بھی بچایا
یہ کیا کی تھی انہاں کہ تے کو اسا اپنے عہدے تو معزول کرے نے لہذا تیرے کو کوئی عہدہ کوئی نہیں خبردار ہوں تو ساڈا جناب والا رہبر کوئی نہیں تو ساڈا لیڈر تے رہنما کوئی نہیں اسا گویا تے کو طلاق دے دے تیرے کو جان چھڑ دے ہن نہ انہوں دا رہا تے نہ انہوں دا رہا ایواں سے بزرگ آدن اللہ دے پیاریاں دے نال کری ٹکر نہ دینا ہے ورنہ اپنے گھر دے بھی ناراض ہو اللہ کرے اسا اللہ دے سارے پیاریاں دے نال محبت کرنے والے بنو اللہ اکبر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ اس آیت دے تحت فرمیندن کہ ان دے وچوں نعت مصطفیٰ دے بہت سارے موتی ہیں اگر اسا غور فرماؤں پہلی گال تے ہے کہ سارے مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشہ بزم جنت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عالم علوم لدنی علم لدنی رکھن والے ایمان سے کہ سرکار کہندے کو تورات پڑھی کوئی نہیں سرکار کہنے کو انجیل پڑھی کوئی نہیں مصطفیٰ کریم نے کہے کو زبور پڑھی کوئی نہیں بغیر پڑھن دے بھی اللہ انہوں کو تورات زبور انجیل دا علم عطا فرمائے سبحان اللہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم لدنی عطا فرمائے اگلی گالے فرمیندن تورات کوئی عربی تے نازل کوئی نہیں تھی نا تورات ہے عبرانی زبان دے اندر سرکار ہیں عربی لجبال مصطفیٰ تا عربی ہیں تے او ہے عبرانی زبان دے اندر معلوم تیا سرکار ساریاں بولیاں بھی جان دیں ہر کسی بولی بھی مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ علیہ وسلم جان دیں اگلی گال اے فرمیندن انہاں ٹکر تو مصطفیٰ نل بھی دیا نا مناظر بن کے تو حضور دے سامنے آئے ہیں بظاہر بے قدری تو مصطفیٰ کریم دی آئی لیکن اللہ فرمیندے وما قدر اللہ سبحان اللہ نہ اللہ دی بے قدری کی تھی معلوم تھیا جیڑی جیڑی شے کو نسبت تھی ونجے زہرا دے پاک بابے نال حسین دے پاک نانے نال صدیق دے دل برو دل ربا دے نال او ہر شے اللہ کو پیاری تھی میں لیے وہ شے دی بے قدری اللہ دی بے قدری ہو سی اور وہ شے دی قدردانی در حقیقت اللہ دی قدردانی ہو سی ایمان سے جڑی شے کوئی نسبت نبی پاک دی ذات نال تھی ونجے ہوں دا ادب و احترام ہو اللہ اکبر ہن او نسبت والے بھاویں میرے کریم آقا علیہ السلام دے یار صحابہ ہوئے بھاویں میرے مصطفیٰ دی اہل بیت ہوئے بھاویں میرے سرکار دے منن والے اولیاء کرام ہوئے بھاویں سرکار تے نازل تھیمن والا قرآن ہوئے بھاویں سرکار دے سونے تے نورانی فرامین ہوئے بھاویں سرکار دی آمد دی سرکار دی ذکر دی پاک محفل ہوئے بے قدری کہیں شاید نہیں کرنی جڑی جڑی شاید کو مصطفیٰ دے نال نسبت تھی ونجے ان دا ادب اور احترام کرو تاکہ سرکار جو خوش تھی ونجے اور یاد رکھا ہے امام عشق و محبت الشاہ امام محمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فتاوہ رضویہ شریف دے اندر لکھ دیں آپ فرمیندن کہ بعد صوفیاء کو بعد عاشقان رسول کو سرکار دا دیدار تھیا خواب دے اندر تو انہاں پوچھیا یا رسول اللہ اے مسلمان ہر سال تو ہنا میلاد کریں دن دھوم دھام نال خوشیاں منیں دن کیا تا کو پسند ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا تو کو پسند ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا دیوان نے من فرح بنا فرحنا بھی جڑا سارے نال خوش تھی دے اساں بھی اون نال خوش تھی دے سبحان اللہ سبحان اللہ تے اساں حضور کو خوش کرنے واسطے آئے بیٹھے آئے تاکہ سارے ہوتے سرکار خوش تھی ہون اچھا ول کوئی اگر آکے کہ حضور کو خوش کرنے لگا کیا تھی سی اساں کہ سرکار اللہ دے اذن نال اللہ دی اجازت نال اللہ دے کرم نال مصطفیٰ با اختیار سرکار سارے تے خوش تھی پیدا سارا بھی بیڑا پار تھی وہ سی اساں بھی کامیاب تھی ویسے کامیاب کون قرآن دے اصحاب الجنت هم الفائزون جنت والے کامیاب ہیں اسائی وہاں سے حضور کو خوش کرنے واسطے آئے بیٹھے ہیں سادہ ایمان ہے سرکار جے چاہمیں تصاقو بھی جنتی چا بڑھاویں حدیث مبارک ہے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا دیوانو جے بندے جنتی پہاڑ دیکھنا ہوئے نا اوہ تو پہاڑ کو دیکھو اے جنتی پہاڑ ہے سبحان اللہ
سوال پیدا تھیندے یا رسول اللہ او جنتی پہاڑ کیوں ہے؟ اون چوکھیاں عبادتاں کیتی ہیں، اون چوکھے مسلے بننے نے، اون چوکھیاں قراتاں کیتی ہیں، اون چوکھیاں مسجداں آباد کیتی ہیں، او جنتی کیوں ہے؟ ہن اگلی گال سن کے ہاتھ وچ وجنا چاہیے ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے جنتی ہے کیوں؟ فرمایا ہوا یحبنا، وہ سادے نال محبت کریں دے۔ میں کہ جیڑے مصطفیٰ جن دے اتے خوش تھی وجن اگر وہ پہاڑ بھی ہوئے اتنے بڑے پہاڑ کو جنتی بنا سکتے ہیں تو 6 فٹ دے گنہگار کو بھی تو بنا سکتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، چہرہ فتوحات۔ اے عزت اے شانہ حضور کو اللہ عطا فرمائے۔ اور ایک شعر سناواں سبحان اللہ، ایڈی ڈھلی آواز ہے ذرا گنج کے فرماؤ نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، اے پچھلا مارا کہ ذرا بگار بھگتاؤ نا ذرا تو ہی فرماؤ تو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میں کو یاد ہے اللہ تینوں دیتی آئے شایانے، ساڑا ایمان ہے ساڑا یقین ہے ساڑے مصطفیٰ کریم کو جو عزت اور جو شانہ ملن اللہ عطا فرمائے۔ ایمان سے اپنا عقیدہ بیٹھے بیان کریں دے اللہ تینوں دیتی آئے شایانے، اللہ تینوں دیتی آئے شایانے، سارے نبیاں دے لاڑیا، سارے نبیاں دے لاڑیا، اللہ تینوں دیتی آئے شایانے، اللہ تینوں دیتی آئے شایانے، سارے نبیاں دے کچھ دیر واسطے سارے ثنا خان بن کے آکھو سارے نبیاں دے ذرا ہاتھ بھی بلند فرماؤ تاکہ میں کو نظر آوے کیڑا کیڑا مل کے پیا پڑھ دے سارے نبیاں دے اللہ دی قسم ہے جتنیاں بھی امت آئیں ساری امتاں دے وچوں اسم مقدر والے لوگ ہیں، کوئی امتی وے نہیں آگ سکتا، صرف اسائی امتی ہیں جڑے بیٹھ سینہ تان کے بیٹھے آتے ہیں سارے نبیاں دے سارے نبیاں دے لاڑیا، اللہ تینوں دیتی آئے شایانے، اللہ تینوں دیتی آئے شایانے، سارے نبیاں دے کدی تو یتیم کدی والی یتیمان دا، کدی تو یتیم کدی والی یتیمان دا، کدی نور نور کرے ویڑھا تو حلیمان دا، کدی نور نور کرے ویڑھا تو حلیمان دا، کدی نور نور کرے ویڑھا تو حلیمان دا، تے کدی تو مصیبتاں اٹھایا نے سارے نبیاں دے سارے نبیاں دے لاڑیا، کدی تو یتیم کدی والی یتیمان دا، کدی نور نور کرے ویڑھا تو حلیمان دا، کس طرح میرے آقا نے سیدہ حلیمہ دا ویڑا نور و نور فرمایا۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ فرمیلی رات دا وقت سادے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے نال آرام پہ فرمے دین ادھی رات کو میری آنکھ کھلیے کیا دے دیا میں کو اپنے گھر دے در و دیوار حجر شجر تے درخت جنابے والا ہلدے نظر پیامن جھومدے ہوئے نظر پیامن۔ اما حلیمہ سعدیہ فرمے دیے میں حیران امی اللہ جانے درختاں تے دیواراں کو کیا تھی گئے۔ فرمے دیے جس ویلے میں اٹھ بیٹھیاں غور نال درختاں کو لے کے آسمان تے نظر پئیے کیا دے دیا آسمان دا پاک چن بھی کھڑا جھومدا
سبحان اللہ سبحان اللہ آسماناں دا چند بھی کھڑا جھومدا حلیمہ سعدیہ فرمیندے نال جس ویلے میں غور فرمایا چند دے جھومن دی وجہ نال درخت اور در و دیوار تا اپنی جا تے قائم ہیں انہاں دے پیچھاویں کھڑے اکھاں پیچھا تھیندے ہیں سبحان اللہ در و دیوار دے درختاں دے پیچھاویں کھڑے جھومدے ہیں آسماناں دے چند کو دہدیاں جس ویلے میں سیدہ آمنہ دے چند کو ڈٹھا سبحان اللہ سیدہ آمنہ دے چند کو ڈٹھا مصطفیٰ کریم دے معصوم ہاتھ سبحان اللہ سرکار دے رحمت برے ہاتھ مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھائے ہوئے انگلی دا اشارہ پہ فرمے لے آئے اگر سرکار دا جس پاسے اشارہ تھی ویا چند انہیں جھکوے گا بریلی شریف دے غیرت من سلطان اعلیٰ حضرت فرمے لے چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں سبحان اللہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا کدی نور نور کرے ویڑا تو حلیمہ سبحان اللہ کیا بولا سبحان اللہ سبحان اللہ کدی نور نور کرے ویڑا تو حلیمہ دا تے کدی تو مصیبتاں اٹھایا نے کدی تو مصیبتاں اٹھایا نے سارے نبیاں دے لاڑیا سارے نبیاں دے لاڑیا خلق سے اولیاء سبحان اللہ خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سارے نبیاں دے لاڑیا سارے نبیاں دے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے خلافت نعرے حیدری شاہد کی آمد طیب کی آمد شاہد کی آمد محمد کی آمد احمد کی آمد حاضر کی آمد ناظر کی آمد آمنہ کے دل پر کی آمد عبداللہ کے چاند کی آمد یہ ساری گال ہوتی محبت تھی دل چ محبت ہوئے نہ وال بندہ عاشق رسول ہوندے اور سرکار کو وال خوش کرنے دی کوشش کریں دے او محبت کیا ہوندی ہے محبت جڑی نے میں شروع تو گال کیتی ہے سرکار دی ہر چیز نال محبت ہوئے سرکار دے نال جڑی شے کو بھی نسبت تھی ونجے اوندا ادب اور احترام بھی ہوئے تے اودے نال محبت بھی ہوئے ہجرت دی رات جس ویلے میرے کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام جس ویلے حضرت صدیق اکبر کو نال گھن کے آپ چلے ہیں نا ہجرت دی رات اچھا اتفاق ہے جہاں نبی پاک علیہ السلام دی ولادت دنیا تے ہوئی اونی وار سوار دا سرکار نے اعلان نبوت فرمایا اونی وار سوار دا سرکار کو اعلان نبوت دی اجازت ملی اونی وار سوار دا نبی پاک علیہ السلام نے مکے جو ہجرت دا آغاز فرمایا اونی وار سوار دا سرکار غار سورج پہنچن وار سوار دا محبوب علیہ السلام والمدینے ونج پہنچن اونی وار سوار دا کریم آقا علیہ السلام نے دنیا تو پردہ فرمایا اونی وار سوار دا سوار تیری وار کو سرکار نال اتنا پیار ایوہ سے ایک عاشق بڑی محبت دی گال کی تھی آمد تھئی جے رات دے وچ سرکار دی ہے آمد تھئی جے رات دے وچ سرکار دی ہے آمد تھئی جے رات دے وچ سرکار دی ہے کوئی آدھے جمعرات دا شان زیادہ کوئی آدھے شب قدر دا شان زیادہ کوئی آدھے شب برات دا شان زیادہ مگر عاشقاں تو پوچھو عاشقاں دے سب راتا تو افضل رات سوار دی ہے سب راتا تو افضل رات سوار دی ہے آمد تھئی جے رات دے وچ سرکار دی ہے میرے کریم
نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے نال سچا پیار جس ویلے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر صدیق کو نال لا کے ہجرت دی رات سفر ودے فرمے دے آئے سفر دے دوران چلنے حضرت صدیق اکبر آدم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک گھر دے اندر پہنچے وہ گھر حضرت ام معبد دا گھر ہا ام معبد جڑی مصطفیٰ کریم دی دیوانی بن گئی سرکار دی نوکرانی بن گئی حضرت ام معبد دے گھر دے اندر پہنچن صدیق اکبر بھی مصطفیٰ کریم بھی پہنچن تے ام معبد آدھی سونےو عظیم مہمان ہوئے سارے کول کھانے دی کوئی شے موجود کوئی نہیں پیون دی بھی کوئی شے موجود کوئی نہیں میں نے بکریاں ہن او بھی چرن گیا ودیل ورنہ دودھ پلا وہاں صدیق اکبر دیکھ کے فرمانے نے اے بی بی وہ سامنے ایک بکری نظر پیا دی ام معبد آدھی سونےو بکری تا موجود ہے مگر وہ دودھ کوئی نہیں وہ تے لاغے رے چنن پھرن دی محتاج ہے ایوان سے چرن نہیں گئی ایوان سے گھر دے اندر موجود ہے ان دے تھن بھی خشک ہو گئے صدیق اکبر فرمائیں بی بی اجازت دیونا تیرا کام ہے دودھ عطا فرماونا مصطفیٰ دا کام ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری صدیق پاک فرمائے نما بی بی اجازت دیونا تیرا کم ہے دودھ عطا فرماونا مصطفیٰ دا اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فرمائے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اللہ اکبر صدیق اکبر فرمائیں جس لئے وہ بکری مصطفیٰ کریم دی پاک بارگاہ دے اندر پیش کی دی گئی ہے سرکار نے اپنا رحمت بھرا ہاتھ مصطفیٰ کریم دا وہ پاک ہاتھ جنے بارے اللہ فرمائیں ید اللہ فوق ایدیہم سبحان اللہ سرکار دا وہ والا ہاتھ جنے بارے اللہ قرآن فرمائیں فما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ رما ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہ اکبر سرکار نے اپنا رحمت بڑا ہاتھ اس جناب والا بکری دے اتے رکھے صدیق پاک فرمائیں او لاغر بکری بھی دودھ دیوان لگ گئی سبحان اللہ ہنو بکری دودھ دیوان لگ گئی ہے ام معبد دیاں بالٹیاں بھی بھریج گیا ام معبد دے کٹورے تے کھڑے بھی بھریج گئے جگ بھی بھریج گئے گلاس بھی بھریج گئے سارے برتن گھر دے بھریج گئے ان دے گھر والے سارے دودھ پی پی کے سیر بھی تھی گئے پھل بھی یہ جا دودھ باقی سبحان اللہ صدیق اکبر پاک فرمائیں نے ایک پیالہ دودھ میرے کول آیا میں سرکار کو پیش فرمایا میرے کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا سرکار نے دودھ نوش فرمایا جناب والا گال ختم ہو گئی جس میرے سرکار صدیق پاک مدینے پہنچے آئے ہجرت تو بعد مدینے پہنچ گئے ہیں صحابہ کرام کو ہجرت دا حال پہ سنوے سبحان اللہ سبحان اللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنو محبت کیا چیز ہو دیئے صدیق اکبر لجپال صحابہ کرام کو ہجرت دلال ہجرت گزرے ہوئے واقعات سنویں دے جنہ ام معبد دی بکری دا حال سنوایا ولدودھ دا حال سنوایا صدیق پاک فرمینل جنہ دودھ دا پیالہ سرکار کو پیش کیتا گئے فشاربا قد ردیتو سبحان اللہ فشاری باپ ماضی دا سیغہ ردیتو واحد متکلم دا سیغہ اتا فرمایا فشاری باپ قد ردیتو صدیق پاک آدم دودھ سرکار پہ پیندے ہیں خوش میں بھی آتھی نہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری اللہ اکبر اے ہوتی ہے محبت دودھ سرکار پہ پینے ہے آدم قد ردیتو خوش میں بھی آتھی نہ راضی میں تھی گیا دکھ میرے مک گئے تھکیڑے میرے لہ گئے سبحان اللہ ماشاءاللہ ایمان سے ایک عاشق بڑی محبت دی گال کی تھی جنہ دید مدنی مغنال لئیے جنہ دید مدنی چلے بیا کرو سبحان اللہ
جنہ دید مدنی مہینال لئیے جنہ دید مدنی مہینال لئیے انہ کن دے دی جنڑی لٹھئیے جنہ دید مدنی مہینال لئیے جنہ دید مدنی مہینال لئیے انہ کن دے دی جنڑی بابا فرید فرمین کھول کھتا میں سارا خیش قبیلہ کھول کھتا میں سارا خیش قبیلہ ہک تے دل بر دینا تو قسم خدا دی ساکو پیارا لگ دے تو بابل ویر تے ماں تو فس پوسی جھوک میں اجڑی دی ایک بار جا کے ہاتھوں فتمول فرید نہ دور تھی ساتھ دی ظلف دی ٹھڑی چھان سبحان اللہ ماشاءاللہ عاشق دل بھلا پڑھو پڑھا سارے آتے اللہ چاہ کیا کو سبحان اللہ بابا فرید فرمائے دل کھول گھتا سارا خیش قبیلہ ایک تے دل بر دینا تو قسم خدا دی ساکو پیارا لگ دے تو بابل ویر تے ماں تو فس پوسی جھوک میں اجڑی دی ایک بار جا کے ہاتھوں فتمول فرید نہ دور تھی ساتھ تیری ظلف دی ٹھڑی چھان جنہ دید مدنی مہینال لئیے جنہ دید مدنی مہینال لئیے انہ کن دے دی جندڑی انہ کن دے دی جندڑی لٹئیے جنہ دید مدنی مہینال لئیے مسند احمد پڑھ کے دیکھو میرے کریم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مہمان ون پڑھن حضرت ام ہانی دے گھر حضرت سیدہ ام ہانی جنہ اصل اسم شریف حضرت فاختہ ہے ام ہانی آپ دی کنیت ہے آپ دے 4 بیٹے ہیں 4 پتران دے وچو ایک پتر دا نا ہانی ہے اس کنیت کی پتر دی وجہ دے نال آپ دی کنیت ام ہانی یعنی ہانی دی ماں میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی چچا زاد بہنے حضرت مولا کائنات مولا مشکل کشا سبحان اللہ حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم دی سگی بہنے آپ دے گھر سرکار مہمان آئے بڑے ہیں میرے آقا علیہ السلام کو حضرت ام ہانی نے دودھ دا پیالہ پیش کیتا حضرت ام ہانی آپ روزے نالین سرکار نے دودھ دا پیالہ نوش فرمایا جڑا دودھ بچ گئے میرے آقا علیہ السلام نے حضرت ام ہانی کو عطا فرمایا ام ہانی دے کے آدھی محبوبہ میں ہاتھا روزے نال سبحان اللہ ہاتھا روزے نال مگر تبرک جو تہادا ہے اے میں بچا کے کہیں بے دے ہتھے کوئی نہ دے سا میں روزہ تروڑ دے سا حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سرکار دے سامنے روزہ تروڑا مصطفیٰ کا تبرک نوش فرمایا اندرو آواز آئیے گھری چو آواز آئیے ام ہانی تو تا روزے نالے ام ہانی نے زبان حال نال جواب دیتا فرمایا اوہ لوگوں میں نسانا چاندیا میرا ایمان تے میرا عقیدہ ہے جناب والا نہ روزہ ہوں مقام تے پہنچا سکتے نہ نماز ہوں مقام تے پہنچا سکتی نہ حج زکاة نہ عمرے نہ عبادات ہوں مقام تے پہنچا سکتی ہے جس مقام تے نسبت مصطفیٰ پہنچا سکتی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری آمد مصطفیٰ چہرہ فتح آمد مصطفیٰ چہرہ فتح سیدی مرشدی سیدی مرشدی
اللہ اکبر. جمیل بھائی عاشق صحابہ بھی ہیں، عاشق اہل بیت بھی ہیں. انہاں دی فرمائش ایک روایت بھی سناؤ تے ایک شعر بھی سناؤ. اور روایت بھی تے وہ شعر بھی تو پہ سناؤ.